حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا جھگڑا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا اس کی وجہ بتاؤں گا، اور دنیا کا یہ پہلا قتل تھا۔ قابیل نے حابیل کا قتل کرنے کا شیطان سے کیسے طریقہ سیکھا، اور قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کی قابیل حابیل کی لاش لے کر پھرتا رہا اور دفنانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ کیسے دو کوؤں نے دفنانے کا طریقہ بتایا، یہ پورا واقعہ ناظرین آپ کو سناؤں گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دونوں کو نیاز کا مشورہ دے دیا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ درمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی تھی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک گندم کا ڈھیر لگا دیا اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی اے اللہ جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھایا اور رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض، کینہ بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو اس طرح ذکر فرمایا قرآن پاک میں، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو میرا مالک ہے سارے جہاں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑے، تو دوزخی ہو جا، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو کہ قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھیں۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقویٰ کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی ہے۔ آخر کار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ شریف گئے ہوئے تھے۔ اس نے پیچھے سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روح زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ قتل کے بعد قابیل کی دنیا میں ذلت۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور اسی طرح
پاگل ہی رہا یہاں تک کہ وہ پھر مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظالماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ بیٹے کے قتل کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا زیادہ غم ہوا، اتنے زیادہ غمگین ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائیں۔ البتہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ قتل کے بعد قابیل کی پریشانی بڑھ گئی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اس طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، اور وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپاتا پھرتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریدنے کے لیے، اسے دکھائے کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا پچھتاتا رہ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے، تو دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے کیسے مدد کی؟ حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردے کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، اور وہ بہت پریشان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا کہ اتنا بھی کام نہ کر سکا۔ قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی، اور نہ ہی وہ قائل ہو رہا تھا کہ بلکہ اسے ندامت اس بات پر ہوئی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھاتے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا۔ اس وجہ سے ندم ہو رہا تھا۔ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو اس پر نادم ہوا کہ مجھے اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہ آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔